أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون صدق الله العظيم. جی آواز سب کو صاف سنائی دے رہی ہے؟ الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورہ انعام آیت نمبر 122 سے لے کر آیت نمبر 124 تک کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی. سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ ہم پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے. اور یہ اور واو کا معنی تو آپ سب کو معلوم ہے، اور ہوتا ہے، اور حمزہ جو شروع میں آ رہا ہے اس کا معنی ہے کیا. شروع میں جو حمزہ آ رہا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ کیا. من کیا، اور من جو کوئی یا جو شخص کان ہو یا تھا میتن مردہ، کیا جو کوئی شخص مردہ ہو فاحییناہ پھر ہم نے اسے زندہ کیا، فاحییناہ پھر ہم نے اسے زندگی دی، وجعلنا اور ہم نے بنا دیا لہو اس کے لیے نورا روشنی، یمشی وہ پھرتا ہے، یمشی وہ پھرتا ہے بھی اس کے ساتھ فی الناس لوگوں میں، فی الناس لوگوں میں، کمن اس آدمی کی طرح ہے، مثلہ یعنی اس کی مثال جو ہے، فی الظلمات اندھیروں میں، لیس بخارج نہیں ہے، بخارج نکلنے والا، منہا اس سے یعنی ان تاریکیوں سے. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، بلا وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اسے زندگی دی اور اس کے لیے روشنی مقرر کی جسے لے کر وہ لوگوں میں پھرنے لگا. اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہو اور وہاں سے نکل نہ سکتا ہو، لیس بخارج منها وہاں سے نکل نہ سکتا ہو. کذالک
इसी तरह ज़ुय्यिना मुज़य्यन कर दिया गया लिलकाफिरीन काफिरों के लिए, कज़ालिका इसी तरह ज़ुय्यिना मुज़य्यन कर दिया गया लिलकाफिरीन काफिरों के लिए मा कानू यामलून वो जो अमाल करते रहे, यानी काफिर जो अमाल करते रहे उनके लिए वो अमाल इसी तरह मुज़य्यन कर दिए गए, इसी तरह काफिरों के लिए वो अमाल मुज़य्यन कर दिए गए जो वो करते थे। वकज़ालिका और इसी तरह जअलना हमने बना दिए, वकज़ालिका और इसी तरह जअलना हमने बना दिए, फी कुल्ली क़रयतिन हर एक बस्ती में, फी कुल्ली क़रयतिन हर बस्ती में, अकाबिरा सरदार, मुजरिमीहा उसके मुजरिमों को, मुजरिमीहा उसके मुजरिमों को, ये मुजरिमीन की जमा है, ठीक है। लियमकुरू, लियमकुरू ताकि वो मकर करे फीहा उसमें, वकज़ालिका जअलना फी कुल्ली क़रयतिन अकाबिरा मुजरिमीहा लियमकुरू फीहा और इसी तरह हमने हर एक बस्ती के मुजरिमों को सरदार बना लिया ताकि वहां पे वो क्या करें, हीले करें। वमा यमकुरूना और वो मकर नहीं करते, इल्ला मगर, बिअनफुसिहिम अपनी जानों से, वमा यशउरून लेकिन उन्हें उसका शऊर नहीं, और वो अपने ही खिलाफ हीले करते हैं लेकिन इसका शऊर नहीं रखते, लेकिन इसका शऊर वो नहीं रखते। वइज़ा और जब जाअतहुम आई उनके पास आयतुन कोई निशानी, कालू तो वो कहने लगे लन नुमिना हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे, लन नुमिना हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे, हत्ता यहाँ तक कि नुता दिए जाए हम, यानी हमें दिया जाए, मिसला उसी तरह, मा ऊतिया जो दिए गए, रसूलुल्लाह बहुत से पैगंबर अल्लाह के, यानी जब उनके पास कोई आयत आती तो कहते कि हम हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे यहाँ तक कि हमें भी वही चीजें दी जाए जैसी अल्लाह के पैगंबरों को दी गई है। अल्लाहु आलम अल्लाह ज्यादा जानता है, हैथु यजअलु रिसालता कहाँ वो रखेगा, कहाँ वो बनाएगा, रिसालतहु अपने पैगाम को, यानी अल्लाह ताला खूब जानता है कि वो कहाँ अपना पैगाम रखे। सयुसीबुल लज़ीना अनकरीब पहुंचेगी, अल्लज़ीना वो लोग, अजरमू अजरमू जिन्होंने जुर्म किए, सगारुन क्या चीज पहुंचेगी, सगारुन जिल्लत, इंदल्लाह अल्लाह ताला के नजदीक, व अज़ाबुन शदीदुन और सख्त अज़ाब, बिमा कानू यमकुरून उनके मकर करने की वजह से, यानी अनकरीब मुजरिमों को अल्लाह ताला की यहाँ जिल्लत और सख्त अज़ाब का सामना करना पड़ेगा, इस वजह से कि वो मकर किया करते थे, इस वजह से कि वो क्या किया करते थे, मकर किया करते थे। तो ये इन आयात का तर्जुमा है जो आपके सामने बयान कर दिया, ये इन आयात का तर्जुमा है जो आपके सामने बयान कर दिया गया। ज़ुय्यिना मुज़य्यन करना, यानी पहले भी आपको बताया था, ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने को, मसलन एक चीज को खूबसूरत बना देना, डिकोरेट कर देना, यानी जो काफिरों के अमाल है वो उनके लिए मुज़य्यन कर दिए जाते हैं, खूबसूरत करके दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो इससे पहले जो अस्बाक है उसमें हमने ये पढ़ा कि अल्लाह ताला ने शिर्क की तरदीद की, तौहीद और रिसालत का जिक्र फरमाया, शयातीन की इग़वा से खबरदार किया, कुरान मजीद की हक़ानियत का जिक्र हुआ, अक्सरियत और अक़लियत का मसला बयान किया कि इंसानों की अक्सरियत सिर्फ गुमान पर चलती है और अटकल पिच्छू बातें करती है,
اور پھر اس ضمن میں ایک مثال بیان فرمائی کہ مشرک اہل ایمان پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کا مارا جانور جو ہے وہ کھا لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا مارا ہوا اسے حرام سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف شیطانی خیال اور غلط قسم کا پروپیگنڈا قرار دیا اور فرمایا کہ جس جانور پہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لے لیا جائے اس میں برکت اور پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے، اور جو جانور شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا جائے وہ ان چیزوں سے خالی ہوتا ہے۔ لہذا جس جانور پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ اہل اسلام کے نزدیک مردار کا حکم رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ شیاطین اللہ کے حکم کے خلاف اپنے دوستوں کو ذہن میں وسوسہ اندازی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو کے جھگڑے پہ اتر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا کہ اگر تم نے بھی ایسے لوگوں کا اتباع کیا تو مشرکین میں سے ہو جاؤ گے۔ تو آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نور اور ظلمت یعنی مردہ اور زندے کا موازنہ کر کے سمجھایا ہے کہ ہدایت یافتہ اور گمراہ شخص برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجرمین کی حیلہ سازیوں اور ان کے انجام کا بیان فرمایا، ان کے انجام کا حال جو ہے وہ بیان فرمایا۔ اومن کا نمیتا، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا۔ تو یہاں پہ مردہ کا لفظ بطور استعارہ استعمال کیا گیا، اور اس سے حقیقی مردہ مراد نہیں ہے، بلکہ ایسا شخص ہے جو کفر، شرک اور گمراہی میں مبتلا ہو۔ تو فرمایا بھلا وہ شخص جو گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہا تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے ان کو زندہ کیا، یعنی گمراہی سے نکلنے اور ایمان قبول کرنے کی توفیق بخشی۔ ظاہر ہے کہ کفر، شرک کی وجہ سے انسان پر مردنی جو ہے وہ چاہیے رہتی ہے، جبکہ ایمان قبول کرنے سے روحانی حیات پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو روح کا نام دیا ہے۔ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف ایک روح نازل کی، یعنی قرآن مجید جس طرح انسانی جسم میں روح داخل ہوتی ہے تو انسان کو مادی حیات نصیب ہوتی ہے، اسی طرح اہل ایمان کے قلب اور ذہن میں جب قرآن مجید داخل ہوتا ہے تو اسے روحانی حیات میسر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی مثال اپنی ذکر سے متعلق بھی دی، مثل الذین یذکروا اللہ والذی لا یذکروا کمثل الحیۃ والمیت، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے شخص کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ جسم کی طرح بالکل نکما اور بے فائدے ہے، کیونکہ ذکر الہی سے روحانی زندگی نصیب ہوتی ہے اور کفر، شرک سے مردنی چاہیے رہتی ہے۔ تو جو شخص مردہ یعنی گمراہ تھا اس کو ہم نے زندہ کر دیا، یعنی ایمان کا نور عطا فرمایا۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم نے اس کے لیے روشنی کا انتظام کیا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ایمان، اسلام اور قرآن یہ مینارہ نور ہے، ان کے ذریعے انسان کے قلب اور دماغ میں شعور کی روشنی پیدا ہوتی ہے، جبکہ کفر، شرک اور دوسرے درجے میں معاصی کے ذریعے قلب اور ذہن میں تاریکی آتی ہے اور دل پہ زنگ چڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان حق اور باطل میں تمیز نہیں کر سکتا، اس سے صحیح اور غلط کی پہچان اڑ جاتی ہے۔ اسی طرح سنت ایک روشنی ہے، بدعت اندھیرا ہے، جس کی وجہ سے انسان سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ تو علم، جہالت کو بھی نور اور ظلمت سے تشبیہ دی گئی۔ علم جو ہے منبع نور ہے، جبکہ جہالت جو ہے سراسر تاریکی ہے۔ علم ہی انسان کو اچھائی اور برائی میں تمیز سکھاتا ہے۔ تو قرآن مجید اور ایمان بھی روشنی ہے جن سے مومن کا دل منور ہو جاتا ہے اور وہ صراط مستقیم کو پا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نور اور ظلمت کو سورہ بقرہ میں اس طرح بیان فرمایا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا کارساز اور رفیق ہے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا تھا۔ اسی طرح قرآن مجید کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا لتخرج الناس من الظلمات الی النور،
ताकि आप लोगों को तारीकी से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद भी है, अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातु यौमल क़ियामा, कि हर जुल्म जो है, शिरक है, चाहे कुफर है, कत्ल नाहक है, हक तलफी है, ज्यादती है, क़यामत के दिन अंधेरों की शक्ल में नमूदार होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि इंसान के गुनाह और बुराइयां उसके लिए कब्र में तारीकी का बायस होंगे। ऐसे लोगों के लिए पुल सिरात पे भी सख्त अंधेरा होगा, जबकि अहले ईमान के लिए वहां रोशनी होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अहले ईमान को पुल सिरात से गुजरते वक्त उनका ईमान रोशनी अता करेगा और वो वहां से बखैर और खूबी गुजर जाएंगे। सूरह नूर में तहरीम में मौजूद है, नूरुहुम यसआ बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम, उनका नूर उनके आगे और दाईं तरफ होगा। ये नूर ईमान और नूर हिदायत होगा जो उनकी रहनुमाई करेगा। तो फरमाया कि जो आदमी गुमराही में मुब्तला था उसको हमने नूर हिदायत अता फरमाया, यमशी बिही फिन्नास, इसके जरिए वो लोगों के दरमियान चलता है। ऐसा शख्स लोगों के दरमियान रहकर कुफर, शिरक और मासी से बचता है, बिदत के गड़े में नहीं गिरता, रसूमात बातिला में मुलविस नहीं होता, क्योंकि उसके पास हिदायत की रोशनी है, नूर ईमान है। कमम मसलू फी ज़ुलुमात लैसा बिखारिज मिनहा, तो क्या वो शख्स उसकी तरह होगा जो अंधेरों में होगा और नहीं वो निकलने वाला उन अंधेरों से। कज़ालिका, इसी तरह, ज़ुय्यिना, हम मुज़य्यन करते हैं, कज़ालिका, इसी तरह, ज़ुय्यिना, कज़ालिका, इसी तरह, ज़ुय्यिना, मुज़य्यन किया गया काफिरीन के लिए, मा कानू यामलून, जो कुछ वो करते थे। हर बुरे से बुरा काम करने वाला भी अपने फेल को अच्छा समझता है। बुत पे चढ़ावा चढ़ाने वाले हिंदू जो है वो ये समझते हैं कि बेहतरीन काम कर रही है। कब्र पे सजदा करने वाला उसे अपने लिए बड़ी सादत समझता है। तो शैतान ने उनके बुरे अमाल को, अफ़आल को ऐसा मुज़य्यन करके दिखाया है कि वो उसी पर खुश है। तो फरमाया कि हक और बातिल हमेशा बरसरे बेकार है, ये कोई नई बात नहीं है। वकज़ालिका जअलना फी कुल्लि क़रयतिन अकाबिरा मुजरिमीहा, इसी तरह हमने बनाए हैं हर बस्ती में बड़े बड़े मुजरिम। अकाबिर अकबर की जमा है, किसके लिए, लियम कुरूफिया, ताकि वो उस बस्ती में हीला साजियां करें, मकारियां करते रहे। तो ऐसे मुजरिमीन हर गांव, शहर और मुल्क में पैदा होते रहे और पैदा होते रहेंगे। तो ये लोग सबसे पहले ईमान के खिलाफ अय्यारी करते हैं। तो मुशरिकीन मक्का अहले इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम की मुखालफत में बड़ी बड़ी मख्फी तदबीरें करते थे कि किसी तरह अल्लाह का रसूल अपने मिशन में नाकाम हो जाए और उनका राज चलता रहे। कुरान मजीद में जगह जगह मौजूद है कि अंबिया की मुखालफत अक्सर सरमायादारों और जागीरदारों ही ने की, ताकि उनकी चौधराहट जो है वो ख़त्म ना हो, कायम रह सके। अल्लाह ताला का नबी को तो हलाल और हराम की तमीज़ सिखाता है और कहता है, कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यबा, कि ज़मीन में जो हलाल और पाकीज़ा चीज़ें हैं खाओ, पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ जो हमने तुम्हें बतौर रिज़्क़ अता की है, और नेक अमाल करो। तो आज के मुआशरे में भी हिदायत के रास्ते में रुकावट जो है यही सरमाया परस्त लोग हैं। इसी वजह से वो हमेशा दीन की मुखालफत करते हैं। तो ये जो वकज़ालिका जअलना फी कुल्लि क़रयतिन अकाबिरा मुजरिमीहा लियमकुरू फ़ीहा, वो तदबीरें करते हैं ताकि वो तदबीरें करें। वमा यमकुरून इल्ला बिअनफुसिहिम वमा यशऊरून,
تو فرمایا کہ وہ نہیں مکاری کرتے مگر اپنے ہی نفسوں کے ساتھ، وما یشعرون، لیکن وہ اسے سمجھتے نہیں ہیں، وہ اسے سمجھتے نہیں ہیں، یعنی ان کی تمام تدبیریں انہی کے خلاف باقی ہے، اور وہ اپنے مذموم عزائم میں کامیاب جو نہیں ہوتے۔ ابو جہل کی تمام تدابیر اور منصوبے چند سال ہی میں ناکام ہو گئے، اور بالآخر جو ہے حق ہی کامیاب ہوا، باطل ہمیشہ کے لیے نامراد ہو گیا۔ اس کے باوجود اہل باطل ہمیشہ اپنے طریقے کو ہی اچھا سمجھتے رہے، اور آخر اس کا نتیجہ پا لیتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگ حق کو کبھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب ان کے پاس کوئی واضح نشانی آ جاتی ہے، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ، تو وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، یہاں تک کہ ہمیں دیا جائے جیسا کہ پہلے رسولوں کو دیا گیا تھا، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی رسولوں کے پاس وحی آتی ہے، صحیفے آتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی ایسی چیزیں ملنی چاہیے، ان کے بغیر ہم ایمان لانے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ولید بڑا امیر کبیر آدمی تھا، 10 بیٹے اور وسیع مال و دولت تھا، معاشرے میں بڑا وقار حاصل تھا، کہتا تھا یہ سب کچھ میرے پاس ہے، وحی تو مجھ پہ آنی چاہیے، رسالت تو مجھے ملنی چاہیے تھی، یہ محمد کو کیسے مل گئی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتے تھے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ قرآن مجید مکے اور طائف کے بڑے آدمیوں پہ کیوں نہیں آیا؟ نبوت ایک غریب شخص کو کیسے مل گئی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا اجمالی جواب دے دیا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس نے پیغام رسالت کہاں رکھنا ہے، یعنی کس کو نبی بنانا ہے، کس کو نہیں بنانا۔ وہ خالق ہے، باصلاحیت آدمی کو جانتا ہے جو اس کا بوجھ اٹھا سکے۔ تو رسالت کی تقسیم نہ مال و دولت پہ ہے، نہ قوم اور برادری پر، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے جس پر کر دے۔ تو یہ کس تکبر میں مبتلا ہے؟ ہر آدمی اس قابل نہیں ہے کہ اس پر وحی نازل کی جائے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر منحصر ہے۔ فرمایا جو لوگ بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں، سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، تو مجرم لوگ عنقریب اللہ تعالیٰ کی ہاں ذلت پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے تھے کہ تم پر جبرائیل نازل ہو، اور اسی لیے اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکراتے تھے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا مقابلہ کرتے تھے۔ كانوا اشد منكم قوة واكثر اموالا واولادا، ان کے پاس مال بھی بہت تھا اور اولاد بھی زیادہ تھی، لہذا نبوت پر بھی اپنا حق جتاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے ذلت ناک عذاب تیار کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ قیامت کے والدین یحشر المتکبرون کامثال ذر یوم القیامہ، قیامت والدین متکبر لوگ چیونٹیوں کی شکل میں چھوٹے چھوٹے اٹھائے جائیں گے، ان کو ان کے غرور کی وجہ سے ذلیل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت کی نعمت عطا کی، لیکن انہوں نے اس کا شکر کرنے کی بجائے تکبر کیا، توحید و رسالت کا انکار کیا، اور انبیاء کی تعلیم کا مقابلہ کیا، دنیا میں اندھیروں میں بھٹکے رہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہے، تو انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذلت اٹھانی پڑے گی۔ عذاب شدید، سخت عذاب سے بھی دوچار ہوں گے، بما کانوا یمکرون، اس لیے کہ حق کے خلاف سازشیں کرتے تھے، بڑی چالیں چلتے تھے، اسلام کے خلاف منصوبے بناتے تھے، اسلام کو آگے بڑھنے نہیں دیتے تھے، لہذا ان پر ذلت کی مار پڑے گی اور سخت عذاب کا شکار ہوں گے، وہ لوگ سخت عذاب کا شکار ہوں گے۔
अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर भी आपके सामने बयान कर दी इन आयात की। अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्द अज जल्द हमें बकिया कुरान मजीद मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए और कुरान मजीद के अहकामात पे अमल करना हम सब के लिए आसान बनाए।